نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بصرہ میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام رضوان تھا۔ وہ اکثر کھیل کود اور نافرمانیوں میں مبتلا رہتا، آوارہ گردی اور سرکشی میں مبتلا رہتا، رات کو شراب کے نشے میں مست رہتا۔ اس پر بدبختی غالب تھی اور شیطان نے اسے گمراہ کر رکھا تھا۔ وہ ایک دن اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ شراب کے نشے میں مست رستے پہ جا رہا تھا کہ اس نے ایک فقیر کو دیکھا جو اپنے ساتھ کچھ اشعار گنگنا رہا تھا۔ اس نے جب کان لگا کر سنا تو فقیر جو اشعار گنگنا رہا تھا اس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ جب تم اہل زمانہ سے تنہائی میں ہو جاؤ تو یوں نہ کہہ کہ میں خلوت میں ہوں، بلکہ یوں کہہ کہ مجھ پر ایک نگہبان ہے، اور اللہ عز و جل کو لمحہ بھر بھی غافل نہ جان، اور نہ یہ گمان کر کے اس پر کوئی چھپی بات پوشیدہ ہے۔ نوجوان نے جب یہ نصیحت برا کلام سنا تو وہ رونے لگ گیا۔ اس نے فقیر کو اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ وہ یہ اشعار دوبارہ پڑھے۔ چنانچہ فقیر نے یہ اشعار دہرائے۔ نوجوان نے اس سے اصرار کیا کہ وہ ان کی مجلس میں تشریف لائے۔ چنانچہ فقیر چلتا آیا اور ان کی مجلس میں جب آیا تو نوجوان نے کہا کہ یا سیدی، آپ کی زیارت ہمارے لیے باعث سعادت ہے، ہمیں آپ کی آواز اور آپ کا نغمہ بھلا لگا، لہٰذا آپ اپنے نغموں سے ہماری زندگی کو پاکیزہ کر دو۔ تو فقیر نے دوبارہ کچھ اشعار بولے جن کا مفہوم یوں ہے کہ اللہ عز و جل کا رزق کھا کر بھی تو اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے، جب تو اس کے مخلوق سے پوشیدہ ہوتا ہے تو وہ تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے، جب تو اس کی مخلوق سے چھپتا ہے تو وہ تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اے انسان اللہ عز و جل کی نافرمانی سے بچ، جب تو کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو وہ اسے جانتا ہے۔ جب نوجوان نے یہ سنا تو اس کے آنسو بہنے لگے اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے فقیر کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ یا سیدی، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ کیا مجھے معاف کر دیا جائے گا؟ تو فقیر نے کہا کہ یہ اللہ رب عز و جل سے صلح کی گھڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نیکی کے دروازے پر لوٹنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج اگر تمہارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں تو یہ تمہارے لیے کتنی بڑی سعادت ہے، لہٰذا تم بارگاہ الہی میں سچے دل سے توبہ کر لو۔ یہ سن کر نوجوان نے چیخ ماری اور اس پر غشی طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا تو اس نے دوبارہ فقیر سے پوچھا یا سیدی، کیا مجھ سے میرے گزشتہ گناہوں کا مواخذہ ہوگا؟ اس پر فقیر نے کہا نہیں، اللہ عز و جل کی قسم، خالص محبت کتنی عمدہ ہے، محبین کے لیے دوری کے بعد، ہجر کے بعد لذت قرب کتنی اچھی ہے، اور قرب کے بعد ہجر و فراق کی گھڑی کتنی شدید ہے۔ اے اللہ عز و جل سے عہد محبت کو بھولنے والے، تو کس فضول کام میں مشغول ہے، اور تو نے اس سے کیا پایا؟ آج ہی نیکیوں کی طرف کمر بستہ ہو جا اور گزشتہ گناہوں کو ترک کر دے اور درویشی اختیار کر۔ یہ سن کر نوجوان اور اس کے دوست رونے لگ گئے اور انہوں نے اپنا لباس زیب و زینت اتار پھینکا۔ اس کے بعد نوجوان اپنے کیے ہوئے برے افعال پر شرمگسار ہوا اور رب عز و جل کے بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی۔ اس نے ساری رات گریہ وزاری آہو بکا میں گزاری، اور جب سحری کا وقت آیا تو اسے پھر اپنے برے افعال یاد آ گئے، تو اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ زمین پر گر گیا۔ جب فقیر نے اسے حرکت دے کر دیکھا تو وہ دنیا فانی سے رخصت ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، کب تک ہم سنتوں اور فرضوں کو ضائع کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم مٹی سے تیمم کرتے رہیں گے حالانکہ پانی بہہ رہا ہے؟ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کو شریعت کے عین مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزمرہ کے دینی مسائل سیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ آج اشک میرے نعت سن